कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयाअम मिनल अज़राइ फी खिदरिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादीशुदा होने के बावजूद उम्र का एक हिस्सा गुजारा, 63 साल आपकी उम्र मुबारक रही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए ख़ास है। अनगिनत लातादाद लामहदूद बेइंतहा दरूद व सलाम हो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की बेइंतहा रहमत नासिल हों उन हस्तियों पे जिन्होंने हया का दामन अपनी पूरी ज़िंदगी में थामे रखा, जिनमें सबसे पहले हज़रात सहाबा किराम हैं, फिर इनके नक्शे कदम पर चलने वाले पाकीज़ा लोग हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हमें भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। आज मैं आपके सामने शर्मो हया झिझक के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। शर्मो हया उस खूबी को कहा जाता है जिसकी वजह से इंसान गैर अखलाकी काम से
غیر اخلاقی بات سے باز رہے، رکا رہے۔ کبھی یہ شرم و حیا اللہ ذو الجلال والاکرام سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی شرم و حیا لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 3، کبھی شرم و حیا انسان کو اپنے آپ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ 3 قسم ہیں جن سے انسان شرم و حیا کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی شرمگاہ کو، شرم والی جگہ کو کوئی دیکھے۔ کل کائنات کے ابا اور کل کائنات کی اماں سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو پابند کیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، بھول گئے، شیطان نے پھسلایا، پھسل گئے، اس نے بہکاوا دیا، بہک گئے، اس کی باتوں کو سچا سمجھ کے اس درخت کے قریب چلے گئے کہ ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فوراً ہی جب ان کا لباس اتارا تو ہمارے ابا اور ہماری اماں جنت کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ کیوں کہ شرم و حیا انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور یہ مطلوب شریعت ہے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ ایک بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو وہ کسی کے سامنے بے لباس ہونے سے ہچکچاتا ہے۔ بڑا انسان بھی وہ کسی کے سامنے بے لباس ہونے سے ہچکچاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی خوبی ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اس حیا کے اندر اضافہ کرنا ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہونے دینی، اس شرم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان۔ کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کہ اس بندے کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کے حیا کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس قدر ایماندار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، 13 نمبر پہ انہوں نے 1313 نمبر پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک چیز جاتی ہے دوسری چیز یعنی خود بخود چلی جاتی ہے۔ آپ کفار کو دیکھ لیں، جو یورپین ممالک کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، جس وجہ سے ان کے اندر حیا بھی نہیں ہے۔ مختصر لباس پہننا اور ایسا لباس پہننا جس کو لباس بھی نہ کہا جا سکے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو آر دلا رہا ہے، اپنے بھائی کو، کہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے اتنی شرم آتی ہے، تو اتنا حیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ جتنی شرم ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے اندر حیا بھی اسی قدر پیدا کر دے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا جب لباس اترا، انہوں نے سب سے پہلے
اپنی شرم گاہوں کو ڈھانکا، شرم والے حصے کو ڈھانکا جو قابل ستر حصہ ہے، جنت کے پتے لے کر ان کو ڈھانکا کہ یہ اوروں کو نظر نہ آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے، وہ تمام انبیاء علیہم السلام حیا کے پیکر تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، جب یہ مدین میں گئے، کنویں پہ پانی پلایا بکریوں کو، اور بکریاں لے کر جب وہ بچیاں اپنے گھر پہ گئیں، ان کے باپ نے کہا کہ آپ جائیے اس مسافر کو لے کر آئیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ استعمال کیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، بے انتہا شرم کرتی ہوئی ان میں سے ایک بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو مزدوری کی ہے ہم اس کا صلہ اور اس کی اجرت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے استحیاء کا ذکر کیا ہے۔ حیا تھوڑا ہوتا ہے، استحیاء اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حیا کو طلب کرنا، یعنی ایک انسان کی فطرت کے اندر حیا ہوتا ہے اور دوسرا انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میں مزید حیادار بنوں۔ یہ بچی اس کیفیت میں آئی۔ امام طبری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ بچی اس کیفیت میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس بچی نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال رکھا تھا، اور دوسری کیفیت یہ تھی جس طرح بے باک عورتیں ہوتی ہیں، بے باک اور بے دھڑک عورتوں کی طرح نہیں آئی۔ وہ عورتیں جو مردوں کے اندر گھسی جاتی ہیں، ایک طرف سے گھستی ہیں دوسری طرف نکلتی ہیں، فرمایا یہ بچی ایسی نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے، غالب امکان ہے کہ یہی بچی بڑی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بننے والی ہوگی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک پیغمبر علیہ السلام کو جو بیوی عطا فرمانی تھی، فرمایا استحیاء، اس کے اندر بے انتہا شرم و حیا تھا، بے انتہا۔ اور خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 278 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی یہ غسل کرتے، اکیلے میں غسل کرتے، تنہائی میں غسل کرتے، جبکہ مصر کے اندر جو غسل کا رواج تھا وہ ایک دوسرے کے سامنے کیا کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے اور ان کے ہاں یہ کوئی آر نہیں تھا، ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ غسل کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو فطری جذبہ اور داعیہ تھا وہ یہی تھا کہ بے انتہا شرم و حیا کے مالک۔ قوم نے کہا لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے، اس لیے ان کی باتوں پر اپنے دل کو برداشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے چھپ کر اس لیے غسل کرتے ہیں کہ ان کے جسم پہ پھل بیری ہے، یا پھر کوئی اور بیماری ہے، یا فلاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تبصرے کیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ چلیے ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنا ان تمام چیزوں سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کام یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اکیلے میں غسل کر رہے ہیں، پتھر پہ انہوں نے کپڑے رکھے، غسل شروع کر دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے، جسم بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کی طرف لپکے اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے، پتھر کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا کہ تم اب بھاگنا شروع کر دو۔
پہلے ایک جمادات کے اندر یہ شامل تھا، اب اس کی کیفیت ایک حیوان کے اندر بدل چکی ہے۔ پہلے ایک اس کی کیفیت مردہ کی تھی، اب یہ جاندار ہو چکا ہے۔ پتھر نے بھاگنا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو دیتے جاؤ، اے پتھر میرے کپڑے تو دیتے جاؤ۔ مگر اللہ کی مشیت اور تھی، یہ پتھر وہاں سے بھاگا اور قوم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام بے لباس ہیں، ان کا لباس اس پتھر کے اوپر ہے۔ قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کل کائنات میں احسن ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، اور اللہ کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے اپنے نبیوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام حسن کی کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے اور بدبو پیدا ہو گئی، روڑی کے اوپر پھینک دیا، کیا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یہودیوں نے بنائی ہیں، تورات کے اندر دیگر تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھ دی، جہاں سے مسلمانوں نے جا کر نقل کرنا شروع کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پیغمبر کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ یا مرحلہ نہیں آتا جس سے اس کی بیماری کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ آزماتا ضرور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر درد تھا، ہڈیوں کا درد تھا یا جوڑوں کا درد تھا، صحیح بات یہ ہے، لیکن یہ کہنا جی کیڑے پڑ گئے اور پتہ نہیں اس پہ بڑے بڑے قصے اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں بغیر تحقیق، بغیر سند کے ہیں، بغیر ثبوت کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا، احسن الناس، سب سے زیادہ خوبصورت۔ ظاہر بات ہے ابھی نہا کے تشریف لائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے کپڑے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، انہوں نے 6 یا 7 لاٹھیاں بطور سزا اس پتھر پہ ماری کہ تم میرے کپڑے لے کر کیوں آیا ہے۔ یہ ہے وہ خاصیت جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہے، اور یہی خوبی ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک نوجوان کو، ایک جوان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک محمدی کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا وصف رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، قرآن و مجید نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ جب اس نے کہا ہی ترک، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، قال معاذ اللہ، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرپور صحت ہے، چڑھتی جوانی ہے، اٹھتی جوانی ہے، اور جو مد مقابل ہے، فریق ثانی ہے، اس کا حسن بھی بے مثال ہے۔ وہاں بھی جوانی ہے، دروازہ بھی بند ہے، تنہائی بھی میسر ہے، بھرپور خلوت بھی میسر ہے، پورا محل خوشبوؤں سے لپٹا ہوا ہے، راز کے کھلنے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو شامی ہے، ملک شام کے باشندے ہیں، یہ ملک مصر ہے، دوسرا یعنی ملک ہے۔ اگر یہ گناہ ہو بھی جاتا ہے، خدا نخواستہ رشتہ داروں کو بھی خبر نہیں لگنے والی، باپ یعقوب کو بھی خبر نہیں لگنے والی، بہن بھائیوں کو بھی علم نہیں ہونے والا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں دست دراسی کروں گا شکایت پہنچ جائے گی، نہیں، فریق ثانی کی طرف سے پیشکش ہے، مگر اس کے باوجود کس چیز نے رکاوٹ ڈالی؟ یہی شرم تھی، یہی حیا تھا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ہے، کبھی انسان کو اللہ سے حیا ہوتی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ میرے سامنے کیا کر رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، سلسلہ صحیحہ میں انہوں نے ذکر کی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے قبیلے کے سردار سے حیا کرتے ہو، یعنی اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم قبیلے کے سردار سے کرتے ہو۔ یہ اللہ سے حیا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھرپور پیشکش کے باوجود خود کی غلامی ہے، غلام ہے، غلامی کی کیفیت کے اندر اس شاہی محل کے اندر داخل ہوئے، ملکہ ہے، مالکہ ہے، ملکہ حسن ہے، دعوت گناہ مل رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام باس رہے کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہوا کرتی کہ ان چیزوں کے اندر لتھڑا کرے۔ مزید دیکھیے سیدتنا مریم علیہ السلام، جس کی عصمت کی گواہی، جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے دی ہے، جو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللطیف الخبیر ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جس کے ابا کا نام عمران ہے، احسنت فرجہا۔ او لوگو، میری مریم پہ بہتان لگانے والوں، منہ بھر کے باتیں کرنے والوں، میرے عیسیٰ علیہ السلام کو مشکوک قرار دینے والوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیدہ نے، ہماری باندی نے، ہماری لونڈی نے، ہماری مریم نے احسنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ یہی مریم غسل کر کے فارغ ہوئی۔ سورہ مریم میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے واقعہ ذکر کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک جوان کی شکل میں، اور جوان بھی کون سے؟ سویہ، بھرپور طاقت کے اندر، بھرپور خوبصورتی کے اندر، مکمل کامل اکمل ترین جوان کی شکل میں سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، سامنے ہوئے۔ سیدہ ابھی غسل سے فارغ ہوئی ہے، کیا کہتی ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، اے جوان اگر تو متقی ہے، میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں کہ رحمان تیرے شر سے مجھے بچا کے رکھے۔ تنہائی موجود ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بشرن سویہ، مکمل مرد ہے، بھرپور مرد ہے، اور جو مرد کے اندر کشش ہونی چاہیے وہ کشش موجود ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بعد میں اپنا آمد مقصد بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ آگے پھر پریشان ہو گئی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جب ہم نے فیصلہ کر لیا، جب ہم نے ٹھان لی، پھر نہ کوئی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ ذریعے کی ضرورت ہے، نہ ماحول کی ضرورت ہے، نہ کوئی حالات کی ضرورت ہے، نہ کوئی سیزن کی ضرورت ہے۔ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ہر سیزن ہی فور سیزن ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا ان کو دیکھیے، ام المؤمنین ہے، حبیبۃ الحبیب ہے، صدیقہ کائنات ہے، ان کی بے گناہی کی گواہی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے نازل فرمائی، 10 آیات ان کی بے گناہی کے اندر نازل فرمائی۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 25,660 نمبر پہ بیان کرتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، آپ یہیں پر فوت ہوئے، اور نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے جہاں پہ وفات ہوتی ہے وہی جگہ اس کی قبر مبارک بنتی ہے۔ بعد میں میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے 2 سال بعد، میں حجرے میں جایا کرتی، صحن میں یہ رہا کرتی، حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو خود بیان کرتی ہیں، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ، جب عمر فوت ہوئے، فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا أَنَا مَشْدُودَةً عَلَيَّ ثَوْبِي، اللہ کی قسم پھر جب میں حجرے میں داخل ہوئی، میں اپنا سر ڈھانک کے، اپنے جسم کو اچھی طرح لپیٹ کے اپنے ہی حجرے میں داخل ہوئی۔ سبب کیا تھا؟ حیاء من عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔
پہلے میں اسی طرح چلی جایا کرتی تھی کہ میرے شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر صدیق میرے ابا جی ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ دفن ہوئے اس کے بعد میں اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ کے اس جگہ پہ یعنی جایا کرتی تھی۔ یہی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اس قدر شرم و حیا تھا، اس قدر شرم و حیا تھا کہ آپ جان بوجھ کے بھی، ایک ہے کہ بغیر جان بوجھے، ایک جان بوجھ کے بھی آپ کوئی فحاشی اور عریانی والی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے، دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ فاحش اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی روٹین کے اندر فحاشی کی باتیں، عریانی کی باتیں، جس طرح غلط لوگ ہوتے ہیں، اور متفحش اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی روٹین تو نہیں ہوتی لیکن وہ تکلف کر کے جان بوجھ کے عمدن قصدن ارادتن کوئی فحاشی کی بات کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بیوی کی گواہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات جان بوجھ کے فحاشی کی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو فطرتی حیا دیا تھا، صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 3562 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہونے کے باوجود عمر کا ایک حصہ گزارا، 63 سال آپ کی عمر مبارک رہی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے چون عمر گزرتی جاتی ہے انسان کا حیا، حجاب پہلے کے نسبت کم ہوتا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجاب، وہ پردہ بالکل اسی طرح رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اس طرح تھا جس طرح ایک کنواری لڑکی، پردہ دار لڑکی اپنے پردے میں موجود ہوتی ہے، پردے میں موجود رہ کر بھی وہ بے انتہا حیادار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اس کنواری بچی سے، بیٹی سے، لڑکی سے جو پردے کے اندر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ آپ کے حیا کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ صحیح بخاری 3887 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا گھر کے اندر، دعوت کھلائی، ولیمہ کھلایا، صحابہ کرام آتے اور چلتے گئے، آتے اور چلتے گئے۔ گھر میں جگہ تھوڑی تھی، جتنے بندے آ گئے ان کو کھانا دیا، وہ چلے گئے۔ پھر 3 بندے مسلسل بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب بنت جحش وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کا گھر کتنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بندے باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے اندر مصروف ہیں۔ یہ دعوت کا تقاضا ہے، یہ دعوت کا ادب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، تاکہ اگر گھر والوں نے کھانا کھانا ہے اس جگہ پہ آ کے کھانا کھا لیں، یا ابھی کھانا تیار نہیں ہوا اب پہلے جا کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ دونوں تقاضے ہیں، یہ دونوں ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکل گئے کہ اب ان کو میں کیا کہوں۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا جی میں بات منہ پہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر موجود ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے منہ پہ بات کرنا۔ ہم اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اور اپنی بڑی خوبی بیان کرتے ہیں کہ میں منہ پہ بات کرتا ہوں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، شرمندگی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ کیا، اس کی ٹولی نے، منافقوں کے جو گروہ نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہیں، ذرا مجھے بتائیے، دکھائیے مجھے۔ میں بھی حدیث کا ایک طالب علم ہوں، ایک طویلب علم ہوں، مجھے دکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے منہ کے اوپر بات ماری ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کسی نے جا کر بتایا کہ وہ 3 بندے جو گفتگو کے اندر مصروف تھے وہ چلے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں واپس تشریف لائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کر دی. فرمایا تمہارا میرے نبی کے گھر میں اس طرح بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی اس قدر شرم و حیا کا پیکر ہے، تم سے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم چلے جاؤ، ابھی گھر والوں نے کھانا کھانا ہے، یا میں نے کھانا ہے، یا بیوی نے کھانا ہے، یا اور کوئی معاملات ہیں. مگر اللہ ذوالجلال والاکرام شرم و حیا شریعت کے معاملے میں نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے جب تم کھانا کھا چکو اس وقت تم اس جگہ کو چھوڑ دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جو اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے چاہتے ہیں، اور یہ نبیوں کا کردار رہا ہے. یہ شرم و حیا اللہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ بندوں کی سیرت رہی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال ہے کہ قصر نماز یعنی مختصر یا آدھی نماز کتنے سفر پر ہوتی ہے؟ تو شریعت نے کوئی اس کی حد بندی مقرر نہیں کی کہ اتنے سفر پر آپ کی نماز قصر ہوتی ہے. اس بارے میں مجھے شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بہت اچھا لگتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں جس بندے کو مسافر کہا جاتا ہے وہ بندہ نماز بھی قصر کرے اور وہ بندہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے. اور یہ بہت یعنی وزنی بات ہے. اور اسی طرح یعنی کتنے حصے پر یعنی قصر کرنی چاہیے، شریعت نے اس کی بھی کوئی حد بندی مقرر نہیں کی کہ آپ چنگی سے اتنا آگے چلے جائیں اور فلاں چلے جائیں. تو وہی بات پہلے والی جو بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس بندے کو مسافر کہا جائے کہ یہ اتنا سفر کر کے آ چکا ہے، یا وہ خود سمجھے کہ میں نے اتنا سفر کر لیا ہے اب میں مسافر ہوں، تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھی چیزیں چلتی ہیں. جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جس طرح کے کفار کے ممالک ہیں، ان کے اندر حیا بھی نہیں ہے، نہ مردوں کے اندر نہ عورتوں کے اندر. اور ان کا جو لباس ہے یہ لباس اس بات کی اچھی طرح دلیل دے رہا ہے، اور یہ بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان سے بالکل خالی ہیں. المیہ اور درد کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ بھی جوان بچیاں ٹک ٹاک کے اوپر یا اس قسم کے جو دیگر یعنی سوشل میڈیاز پلیٹ فارمز ہیں، وہ سب اپنے ایمان کو داؤ لگائے ہوئے ہیں. بے پردگی بالکل عام ہو چکی ہے، بالکل عام. دوپٹے کا تصور ختم ہوتا جاتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری شادیوں کے اوپر بھی پردہ بالکل ختم ہو گیا، اور ہم جہنم کے رستے پر چل پڑے ہیں. انبیاء کا، صدیقین کا، اتقیاء کا ہم ساتھ مانگتے ہیں. ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پہ تو نے احسانات فرمائے ہمیں بھی ان کے رستے پر چلا. اور یہ جو بے پردگی ہے، اس سے آگے بڑھ کے مرد و زن کا اختلاط ہے کہ ایک ہی جگہ پہ مرد بھی موجود ہے، عورتیں بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں زنا کا پیش خیمہ ہے. دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، یہ مرد و زن کا اختلاط، شادی کا موقع ہو، کوئی بھی تہوار ہو،
یہ مرد و زن کا اختلاط یہ زنا کا پیش خیمہ ہے، اور یہ حیا کے ختم ہونے کی نشانی ہے، اور جس طرح حیا ختم ہوتا جائے گا اسی قدر ہی ایمان ختم ہوتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی جو سنن ابو داود کے اندر ہے، آپ نے فرمایا جب انسان زنا کے اندر مصروف ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر ایک چھتری کی شکل میں چلا جاتا ہے، جب زنا سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کا ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جس بندے کی وفات اس کیفیت میں ہو گئی کہ وہ گناہ کر رہا تھا، اللہ کو کیا جا کر منہ دکھائے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کی نسلوں کی اور ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔